الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ جمعے میں ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ تحفظ سنت حقیقی معنوں میں کے عنوان پر ہم گفتگو کریں گے. اس عنوان پر اصلی بحث تو آئندہ جمعے سے شروع ہوگی. آج کی بحث کو اس عنوان کی تمہید سمجھ لیں. خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی گئی یہ آیت کریمہ سورہ فاتحہ کی اس عظیم الشان دعا کا آخری ٹکڑا ہے جو دعا لفظ اہدنا سے شروع ہوتی ہے. ترجمہ پوری دعا کا یہ ہے: ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر غضب ہوا اور جو راہ حق سے بھٹک گئے. سورہ فاتحہ کے اس آخری ٹکڑے میں مغضوب علیہم سے مراد یہود اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں. جیسا کہ عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت میں اس بات کی صراحت موجود ہے. روایت اس طرح ہے: وعن عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اليہود مغضوب علیہم والنصارى ضالون رواہ الترمذی وابن حبان فی صحیحہ. امام ترمذی اس حدیث پاک کو اپنی سنن میں لائے ہیں اور امام ابن حبان اس حدیث کو عدی ابن حاتم سے اپنی صحیح کے اندر لائے. ترجمہ یہ ہے: عدی ابن حاتم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود مغضوب علیہم ہیں اور نصارہ ضالین ہیں.
یہ حدیث پاک فیصلہ کر دیتی ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالون سے مراد نصارہ ہیں، اور اس روایت کے راوی حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ وہی صحابی ہیں جن کے والد ایک مشہور سخی تھے اور جن کی سخاوت آج تک ضرب المثل ہے کہ وہ تو سخاوت میں حاتم کی طرح ہے، اور ان کا تعلق قبیلے طے سے تھا۔ جب مسلمانوں نے اس قبیلے کے اوپر حملہ کیا تو یہ بچ کر بھاگ نکلے تھے۔ ان کی بہن گرفتار ہو کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی۔ جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ یہ خاتون مشہور سخی حاتم طائی کی بیٹی ہیں، کیونکہ آپ بھی بہت بڑے سخی، یوں کہیے کہ آپ پر سخاوت کی انتہا ہوتی ہے، یہ اخلاقی وصف جو حاکم کے اندر موجود تھا پیش نظر رکھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی ابن حاتم کی ان بہن کو آزاد کر دیا، اور جب یہ آزاد ہو کر کے اپنے قبیلے میں آئیں اور ان کے بھائی عدی ابن حاتم نے ان سے ملاقات کی تو بھائی سے انہوں نے کہا کہ کہاں بھاگے پھر رہے ہو؟ ارے تم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، میں نے اتنا اچھا اور حسن سلوک کرنے والا انسان آج تک نہیں دیکھا ہے۔ ڈرتے ڈرتے حضرت عدی بن حاتم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچے اور وہاں مشرف اسلام ہوئے۔ انہی سے مری ہوئی ایک روایت ہے، روایت اس طرح ہے، وعن عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنق صليب من ذهب فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن وسمعته يقرأ في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فقال أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموا۔ رواه الترمذی فی کتاب التفسیر۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو انہی لفظوں میں کتاب التفسیر میں لائے، اور اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ کی تفسیر میں یہ روایت دیکھی جا سکتی ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ڈرتے ڈرتے حاضر ہوا۔ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وفی عنقی صلیب من ذہب، اس وقت میرے گلے میں سونے کی ایک صلیب تھی، کراس میڈ آف گولڈ، سونے کی بنی ہوئی ایک صلیب میرے گلے میں لٹک رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی مجھ سے یہ کہا یا عدی اطرح عنک ھذا الوثن، اپنے گلے سے اس بت کو اتار کر پھینک دے۔ گلے میں لٹکتی ہوئی سونے کی صلیب کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وثن سے تعبیر کیا۔ وثن اس بت، آج دیکھو کتنے بت ہیں جو لوگوں کی گردنوں میں لٹک رہے ہیں، عورتوں کی گردنوں میں بھی ایسے بہت سارے بت ہیں جو لٹک رہے ہیں، اور مردوں اور نوجوانوں کے گلے میں بھی اس طریقے کے بت لٹک رہے ہیں، جبکہ دیکھتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی سے یہ کہا تھا اس طرح عنک ھذا الوثن، اس بت کو اپنے گلے سے اتار کر پھینک دے، یہ بت ہے۔ ان کو یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ رفع الیدین اس لیے کروایا جاتا تھا کہ لوگ بت لے کر مسجد نبوی میں آتے تھے، اور یہاں ہر گلے میں بت لٹک رہا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اپنے آنکھوں کی کے اندر تنکا دکھائی نہیں دیتا اور دوسرے کی آنکھوں میں شہتیر نظر آتا ہے، یہ عجیب و غریب بات ہے۔
اور ایسے ہی لوگوں کے گلوں میں آپ تعویذات گنڈے دیکھیں گے جو تحفظ سنت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس بت کو اپنے گلے سے نکال کر کے پھینک دے. اور یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سورہ برأت کی سورہ توبہ کی یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ کہ یہود اور نصارہ نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا. حضرت عدی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو اپنے صوفیوں کو اور اپنے فقیروں کو کبھی بھی رب نہیں کہا، نہ تو ہم نے ان کے سامنے سجدہ کیا. تو یہ آیت کریمہ کس طرح یہ کہہ رہی ہے کہ یہود اور نصارہ نے اپنے درویشوں اور اپنے علماء کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا. ہم نے تو کبھی ان کو رب نہیں مانا، ہم نے تو کبھی ان کے سامنے سجدہ نہیں کیا.